سب کو بتائیں گے ہے پاکستان میرا، اس لیے سجائیں گے نظریہ ہم اپنا، اب سب کو بتائیں گے ہے پاکستان میرا، اس لیے سجائیں گے نظریہ ہم اپنا۔ اس ملک سے ذات اور پار کا فرق مٹائیں گے، سویا ہے جن کا ضمیر ہم مل کے جگائیں گے، اس ملک سے ذات اور پار کا فرق مٹائیں گے، سویا ہے جن کا ضمیر ہم مل کے جگائیں گے، صادق یہ اچھی بات دنیا کو بتائیں گے ہے پاکستان میرا، اس لیے سجائیں گے نظریہ ہم اپنا، اب سب کو بتائیں گے ہے پاکستان میرا، اس لیے سجائیں گے نظریہ ہم اپنا۔ نہیں ایک کسی کا یہ ہم سب کا ہے پاکستان، اس سے ہوتی سالک ہم سب کی ہے پہچان، نہیں ایک کسی کا یہ ہم سب کا ہے پاکستان، اس سے ہوتی سالک ہم سب کی ہے پہچان، اس ملک کو سالک ہم دشمن سے بچائیں گے ہے پاکستان میرا، اس لیے سجائیں گے نظریہ ہم اپنا، اب سب کو بتائیں گے ہے پاکستان میرا، اس لیے سجائیں گے نظریہ ہم اپنا۔ نظریہ ہم تیرا دنیا میں پھیلائیں گے، نفرت کی دیوار سلک ہم مل کے گرائیں گے، نظریہ ہم تیرا دنیا میں پھیلائیں گے، نفرت کی دیوار سلک ہم مل کے گرائیں گے، یہ ملک ہے سب قوموں کا، سارے جگ کو بتائیں گے ہے پاکستان میرا، اس لیے سجائیں گے۔ جی میں ڈیوڈ سالک اور میرے ساتھ جناب جے سالک صاحب، آپ سب کو خوش آمدید اور سالک صاحب کو خوش آمدید۔
آج کا پروگرام ہم 1983 چونکہ سالک صاحب نے ایک بھوک ہڑتال کی تھی. یہ پرانی چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ینگ جنریشن جو 30s میں ہے ابھی, تو وہ اکثر ان کے پاس ایک کوشچن ہوتا ہے جی ہمارے لیڈروں نے کیا کیا, لیکن ہسٹری کو جانے بغیر ہم اس طرف جاتے ہیں, لیکن جو 30 کے بعد ہے ان کو سب کو پتا ہے. تو یہ ہم سالک صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ جو تھا ضیاء الحق کا ایرا, کیونکہ سالک صاحب نے میرا خیال ہے کہ ضیاء الحق کے دور سے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا وہاں سے لے کے اور اب تک 73 ایج ہو گئی ہے, اب بھی یہ آواز اٹھاتے ہیں. کیا کیا انہوں نے کیا, یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ تو ذکر نہیں کرتے, لیکن جو بڑی جو چیز سٹارٹ کی تھی اس ٹائم پہ ضیاء الحق کے دور میں. تو سالک صاحب ایک آپ کی تھی ہنگر سٹرائک, جو کہ آپ نے پورے لاہور کو اور پورے پنجاب کو ہلا کے رکھ دیا تھا, کیونکہ ضیاء الحق کا دور تھا, ماشاء اللہ کا دور تھا, اور اس وقت سب ہی ڈرتے تھے, بلکہ جس کو کہتے ہیں نا آج کل بھی کہتے ہیں نعروں لے کے ہی سارے آگے چل گئے تھے, اور آپ نے پھر بھی اپنی قوم کی آواز بنے. تو آپ تھوڑا سا واقعہ بتائیں گے وہ ہنگر سٹرائک کیا تھی اور کس وجہ سے تھی؟ میں خدا ان کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں میں براہ راست بات کر سکتا ہوں. جب میں نے زندگی کا آغاز کیا تھا تو میرے سامنے ایک ہی مقصد تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہماری ترقی جو نہیں ہو رہی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سے چھوت اور نفرت جو ہے, یعنی چھوت ہی ساری بیماریاں, جتنی بیماریاں ابھی تک پیدا ہوئی ہیں, یہ نفرتیں, چھوت جو ہے یہ انسانوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے, ہیٹ کرتا ہے. اور ہیٹ جو ہے یعنی کوئی اپنی برادری کے ازم سے وہ کہتا ہے کہ میری کلاس ڈویژن کا فرق ہے, کوئی اپنے مذاہب کے حوالے سے اپنی ڈویژن کو بڑھا لیتا ہے. یہ ہندوازم میں یعنی برہمن میں یہ ہے ذات پات نسل رنگ چھوت ہے. لیکن دوسرے جو لوگ ہیں جو مذاہب جو اپنے آپ کو مذاہب یعنی مانتے ہیں اور کہتے ہیں, ان میں یہ چھوت سسٹم نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم نے جب پاکستان بنایا تھا تو وہ ہماری وراثت میں آئی تھی, وہ ہمارے ورثے میں یہاں پر بھی آ گئی تھی چھوت. تو لہذا چھوت جو بیماری تھی اس کا خاتمہ بڑا ضروری تھا, یہ بڑا مین مقصد تھا. یہ جو ہم سنا کے لیے جو میں نے اس وقت ہنگر سٹرائک کی تھی, اس وقت جو ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ میٹرک کا سائنس کا پرچہ اتوار کو ہوتا ہے, کیونکہ اتوار کو ان دنوں میں چھٹی نہیں ہوتی تھی, لہذا اتوار کا جو ایسٹر کا پرچہ تھا وہ سائنس کا رکھا جاتا تھا. سائنس کا بڑا امپورٹنٹ پرچہ ہوتا ہے اور وہ ایسٹر والے دن اتوار کو ہوا کرتا ہے. لہذا میں نے 3 سال پہلے 1 سال کہا, دوسرے سال بھی کہا, تیسرے سال پھر تیسرے سال کا ہوا تو پھر میں نے کہا یہ برداشت سے باہر ہے. تو پھر میں نے کہا کہ میں نے جب ایک راستہ اپنایا ہے تو اس میں چھوت کا جو یعنی اور ایک خاتمے کی ایک ذرائع ہے وہ ہے یعنی حمد و ثنا. حمد و ثنا کا مقصد یہ تھا کہ جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہے سرکاری, اس میں یہ صبح اٹھ کے کہا جائے, جیسے فوجی بھائیوں کا پروگرام رکھتا تھا, کسان بھائیوں کا پروگرام رکھتا تھا, مزدور بھائیوں کا پروگرام رکھتا تھا, وہ کسان بھائیوں کو تاکہ لوگ جو ہیں وہ گندے پینے والے رائی نہ سمجھے, بھائی سمجھے, کسان بھائی یعنی کسان بھائی. اسی طرح مزدوروں کو بھائی سمجھے, کامے نہ سمجھے, کمینے نہ سمجھے. اسی طرح جو تھے اپنا فوجی بھائی یعنی فوجی بھائیوں کو ڈکٹیٹر نہ سمجھے بلکہ بھائی سمجھے. میرا بھی یہی تھا کہ مسیح بھائی, تاکہ کروں میں بچے کہ آج بچے جو 30 سال کے بعد جوان ہوتے تو یہ لگا ہوتا مسیح بھائی. تو یہ تعصب ختم ہوتا. تعصب سے ہی یہ آج جو میں نے 3 مطالبے جب یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی رکھے تھے پولیٹیکلی, یہ آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں جو الیکٹ ہو کر آئے تھے ممبر, ان کی کارکردگی میں نے 3 ڈیمانڈیں اس وقت رکھی. ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ چھوت کا خاتمہ, دوسرا یہ غیرت کا مسئلہ. غیرت میں تھانے میں تفتیش جو ہے رات کو بچیوں اور خواتین کے ساتھ جو غیرت کا مسئلہ ہے, وہ جو بچیاں جو 13 سال کی بچیاں لے جاتے ہیں اور جا کے نکاح کر لیتے ہیں اور اسے نظر اسلام کا, یہ بھی غیرت کا مسئلہ ہے. لہذا میں نے چھوت کے ساتھ ساتھ غیرت, کیونکہ غیرت کی خاطر انسان یعنی جو ہے وہ
یعنی اپنی یعنی برداشت سے باہر ہو جاتی. اس لیے یہ میں نے دو مطالبے 77 میں جو رکھے تھے 1983 لیکن یہ میں 77 میں آیا تھا. ہاں جی بھوک ہڑتال. ہاں یہ لیکن یہ بھوک ہڑتال جو تھی یہ 83 میں تھی, لیکن ہم ڈیمانڈ 77 سے کرتے آ رہے تھے. پھر میں 79 میں کونسلر بنا تھا, الیکٹ ہوا تھا. پھر بھی میں نے اس وقت بھی مطلب مارشل لا کے خلاف ریزائن کیا تھا. اس وقت بھی مجھے 7 دفعہ جیلیں کاٹنے کا موقع ملا. پاکستان کی تاریخ میں کونسلر الیکٹ ہوا 2 دفعہ, دونوں دفعہ ریزائن کیا, مارشل لا کے خلاف جیلیں کاٹی. اور پھر میں جب ایم این اے بنا تو ایم این اے بن کے بھی میں نے جوتیاں اتار کر اسمبلی میں کبھی جوتی بیٹھتی چوروں کے ساتھ, میں نے ریزائن کیا. اس وقت بھی میں نے جیل کاٹی. مقصد یہ کہ کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ یہ سارا جو ہے اس سے کیا, اس سے آپ کو نہیں پتا آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسائل ہے کیا. آپ کو مین جو چیز ہے جس سے یعنی مسائل جنم لے رہے ہیں وہ چھوٹ ہے, وہ نفرت ہے, وہ ڈسکریمنیکیشن ہے, وہ ڈیگریڈ کرنا. آپ کو ڈیگریڈ کیا جاتا رہا ہے. میں جو مطالبے کی بات کر رہا ہوں وہ چھوٹ. اب یہ ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں, الیکشن اور سلیکشن, یہ بھی ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے کہ خود الیکشن کی بات کرو, خود کہو کہ یہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, ہمارا یعنی ہمیں سیکشن میں رکھے. اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ اس وقت موجودہ جو اسمبلی ہے یہ غیر قانونی ہے, غیر اسمبلی, کیونکہ 226 آرٹیکل کی وائلیشن ہے. یعنی جس نگران وزیر اعظم نے یہ الیکشن کروایا تھا اس نے اپنی ہی فل بینچ کی نفی کی ہے. یعنی آپ جب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی مسائل یہ مسئلہ وہ مسئلہ, نوکریاں ہمیں بنی ہے, بھائی نہیں ملیں گی. پہلے آپ اپنے آپ کو اکنالج کروائیں, آپ تسلیم کروائیں, آپ ایک ریسپیکٹیبل یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ جیو اور جینے دو, ہم کہتے ہیں کہ رہو اور رہنے دو. جی تو سالی صاحب یہ تو ہو گئے آپ کا وہ. اور اس کے بعد جو اسمبلی میں آپ نے بات کی تھی, محترمہ بے نظیر جب بنی تھی پہلی بار پرائم منسٹر, تو اس ٹائم بھی آپ نے جو ہے وہ یہی بات کی تھی کہ چھوت چھات نفرت. ایک دوسری سب سے ایک امپورٹنٹ آپ چیز کو بتا دیں کہ سالک صاحب نے یہ جو آج ہم انجوائے کر رہے ہیں اتوار, تو وہ بھی ان کی کوششوں کی وجہ سے, ہنگر سٹرائک کی وجہ سے. اور دوسری چیز جو اس وقت پاکستان میں, پورے پاکستان میں پولیس تھانے, جو خواتین کے پولیس تھانے بنے ہوئے, وہ بھی سالک صاحب کی کوششوں سے. اور وہ انہوں نے اسمبلی میں پیچھے بڑی قربانی ہے, بہت قربانی ہے. سرگودے میں بم چوک پر بیٹھنا, ساری راہ بیٹھنا بم چوک پر, بڑا لائف رسک تھا. تو یہ ساری چیزیں جو یہ وہ ہے جو پاکستان میں چاہے وہ مسلم ہو, کرسچن ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, یہ پولیس اسٹیشن جو خواتین کے بنے ہیں وہ سب کے لیے. تو یہ نہ صرف کرسچنوں کی آواز بنے بلکہ پورے پاکستان میں ہر طبقہ جو کہ پستا ہے وہاں پہ آواز بنتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے, بیچ میں جو بھی ہے وہ بھی. اور آپ کو یہ بتا دوں آج کا اور اس وقت کا فرق یہ ہے کہ اس وقت ملک الیگزینڈر جان بشپ آف لاہور تھے. اچھا ہاں, یہ آج کیونکہ یہ ہم سالک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی آف دا ریکارڈ پہلے بھی کہ یہ پروگرام جو آج ہے وہ ہم نے جگانا ہے پاسٹروں کو, بشپوں کو. کیونکہ اس ٹائم جب بشپ صاحب تھے انہوں نے اپنی کتاب میں آلریڈی پیچھے کتاب ہے ان کی, کتاب ایک مائے پاکستان میں انہوں نے سالک صاحب کی چیزوں کے حوالے سے کافی کچھ لکھا ہے. اس موقع پر ڈیوڈ میں بشپ آف لاہور ملک الیگزینڈر جان صاحب کو میں انہیں سلام پیش کرتا اس لحاظ سے کہ گو مارشل کا دور تھا, بڑا خطرناک دور تھا. بشپ صاحب نے اپنی کتاب میں سارا وہ ڈرنے کا اپنا واقعہ سارا بیان کر دیا. انہوں نے کہا کیونکہ ماشاءاللہ کہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا, لیکن میں صاحب کے ساتھ ملنا بھی مجھے مشکل ہوتا تھا. میں مطالبہ کی یعنی مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا جی, اور حمایت بھی نہیں کر سکتا جی, کھل کے حمایت بھی نہیں کر سکتا تھا. یعنی کیونکہ مارشل لا کا دباؤ مجھ پر بہت تھا, بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں دعا بھی نہیں کر سکتا تھا. یعنی ایک بشپ آف لاہور یہ کتاب میں ہی ان کے مائی پاکستان میں یعنی انہوں نے یہ خود کہا ہے. میں سمجھتا ہوں انہیں سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اس وقت کی کمزوری کو آج لوگوں میں بتا کے آنے والے بشپ اور پاسٹر ان کو کہا کہ مجھ سے تو ہو گئی لیکن آپ بہادر بنو. جی, تو اس ٹائم
حمد و ثنا کے مطالبہ اور اتوار کی چھٹی کے مطالبہ سالک صاحب ایک ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر کے سامنے لیکن بیسیکلی وہ مائنورٹی کی اکنالجمنٹ تو ہمیں مانو تسلیم کرو جی اکنالجمنٹ تو اس کے بعد اکنالجمنٹ اس کے بعد جب بے نظیر کا دور آیا تب بھی انہوں نے کہا کہ چھوچت نفرت اور خواتین کو پولیس تھانوں میں لے کے مرد تھانوں میں لے جائے خواتین تھانے بنائے جائے اور تیسرا جو مطالبہ تھا وہ تھا کم عمر کی شادی اور جبرن یہ دو چیزیں ہیں ایک غیرت کا ایشو تھا اور ایک یعنی چھوت کا ایشو تھا چھوت سے یہ ساری جتنی ڈسکریمنیشن جو اس وقت ہو رہی ہے کہ جابز نہیں فلانی یہ چھوت کا ایک حصہ ہے لہذا دو چیزوں پر امپورٹنٹ ہے اور یہ اب جو الیکشن ہے یہ کوٹا سسٹم پھر ہم دوبارہ کہیں گے جو کوٹا سسٹم مانگ رہے ہیں وہ کوٹا سسٹم سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں کیونکہ جب کوٹا سسٹم مانگتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو سیکنڈ کلاس ہی رہنے دیتے ہیں ہاں وہ تو ایک طرف آپ مانگتے ہیں برابر کے شہری دوسری طرف آپ مانگتے ہیں ہم تو برابر کے حقوق ساری زندگی میں نے برابر مجھے بھی یعنی مطلب کہہ رہے تھے کہ 5% کی بات کریں لیکن میں نے جب اس وقت میٹنگیں کی تو مجھے بہت سارے یعنی نرسز وغیرہ نے کہا کہ جی یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوگی کیونکہ ہم اس وقت 80% آ رہی ہیں آگے جا کے مشکل ہو جائے گی بہرحال مسئلہ جو ہے مسئلہ یہ سب کے ساتھ ہے اگر جو مشکلات ہوں گی وہ ہمارے مسلم بھائیوں کو بھی ہوگی ہمارے کرسچن بھائیوں کو بھی ہندوؤں کو سکھوں کو لیکن لڑنا ہم نے سب کے ساتھ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بشپ پاسٹر صاحبان ایونجلسٹ فادر صاحبان تو ہمارے پاسبانوں میں آ گئے نا جی سب اس میں آ گئے اس میں ہمارے وکلا حضرات جو ہے جی یعنی ہر مکاتب فکر کے علماء کیونکہ ہر چرچز کے انڈر ہم پاسٹروں کی جب بات کرتے ہیں ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے ان کے پاس کلیسیا ہوتی ہے ان کے پاس لیکچر دینے کا وقت ہوتا ہے اور وہ مطلب ہے کہ یعنی اس وقت بڑی مجھے خوشی ہے کہ پاسٹر صاحبان مجھے یعنی بہت فون کر کے مجھے یعنی کہتے ہیں سالک صاحب آپ کے ہم نے اس شیئر کریں ہم نے آپ کو شیئر کیا تو میں بڑا پراؤڈ ہوں میں خوش ہوں کہ میں نے شیئر کو یعنی تقریباً یعنی مطلب ہے کہ اتنا بڑا شیئرنگ کرنا یعنی مینز یہ کہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو میں اسپیشلی مجھے آج کل بشپ جیمز جان پال صاحب جو کراچی کے ہیں جن کے 32 چرچ کراچی میں باقی 104 چرچ ہے وہ مجھے ڈیلی میسج کر رہے ہیں کہ میں نے اور بشپوں سے بھی بات کیا ایک اور خاص چیز جو میں بتانا چاہوں گا اسلام آباد کی کچی آبادیاں یہ اسلام آباد کی جو کچی آبادیوں کے جو مالکانہ حقوق بے نظیر کے دور میں سالک صاحب نے اپنی کوششوں سے ان کو دلائے جب بھی منسٹر صاحب تھے اچھا وہ دلانے کا مقصد کیا ہے اسلام آباد کیونکہ ہے پاکستان کا کیپٹل جب ان کچی آبادیوں سے جو نکلیں گے لوگ چاہے وہ وکیل بن کے نکلے ہمارے لوگ چاہے وہ سیاست مند وہ آلریڈی کیپٹل میں ہوں گے تو وہ ایک بڑے یعنی اسلام آباد کی کچی آبادیاں نہیں جتنی بھی پاکستان کی کچی آبادیاں تھی کچی آبادیوں کی موومنٹ جو لاہور سے جو چلی تھی نا یعنی جس میں یعنی ہمارے رشید چند بارے خان غلام مصطفیٰ سما یعنی سر گنگا رام سمادھی جو تھی کچی آبادی وہ پوری نہیں وہ پورے ملک کے لیے یعنی کچی آبادیوں کے لیے ہوئی تھی اس موومنٹ میں بھی شامل رہا ہوں پھر بھی اس کے بعد ہم یعنی یہ کچی آبادیاں جو کراچی میں ہیں جہاں بھی کچی آبادیاں آج بھی ہم کچی آبادیوں کی آج بھی فل یعنی حج کرتے ہیں تو اس لیے یہ جو مطلب ہے یہ کہنا یہ کچی آبادیاں اسلام آباد کی کچی آبادیاں جو ہے یہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ یعنی یہاں پر کچھ سیاست ہم جو آ کے سیاست کرتے وہ کہتے تھے یہ کچی آبادیاں اسلام آباد میں بدنما داغ ہے وہ اٹھانا چاہ رہے تھے بالکل اور میں نے اس کے ماسٹر پلان کو تبدیل کر کے یہ کچی آبادیوں کو مالکانہ رائٹ وہاں لے کر دیے بجلی لگی ہوئی جن میں یعنی مطلب ہے کہ پہلے بڑے یعنی 1 میٹر پوری آبادی کے لیے ہوا کرتا آج یعنی ابھی بھی مسئلے وہاں پہ ہیں مسئلے تو ہر جگہ ہیں اچھا لیکن اب مسئلہ جو مسئلے تو ہیں لیکن اب ان کا حل جو ہے وہ جمہوری طریقے سے جو ہمارے نمائندے نہیں آ رہے پچھلے 27 سال سے یہ سالک صاحب کا واحد الیکشن اور سلیکشن کا جو کیس ہے سپریم کورٹ پہلے انہوں نے شریعت کورٹ میں گئے یہ کافی کوشش کی 13 سال کے بعد یہ میں نے فیصلہ کروایا ہے یعنی 5 اگست 2015 کا فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ طریقہ کار صحیح کیا جائے ہاں کیونکہ اس سے دوسرے درجے کے شہری بنتے ہیں
सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 17 जजों ने उसमें यानी सारे यानी जो निगरान वजीर आजम था उसका भी था, लेकिन उसने अपने फैसले की खुद वायलेशन की। अच्छा सालिक साहब, अब आपने शुरू से लेके ज़िया के दौर से लेके बेनज़ीर, नवाज शरीफ हो गए और अब तक यहाँ से भी आपने बहुत काम और लोगों को मैं बता दूं कि इस वक्त जो मतलब है कि मुझे जो जॉब्स मिली थी वो मैंने बजरिया कुरान अंदाजी यानी ज्यादातर मैंने यतीम बच्चों को और यतीम और बेवा तो वो सेम है, उनके बच्चे हो गए ना बेवा के, और कच्ची आबादी के लोगों को मैंने यानी अपने उसमें भी कुरानदाजी, उनमें भी कुरानदाजी, ताकि ये ना हो कि मैंने कोई अपनी खास, क्योंकि जॉबें इतनी नहीं होती जॉबें जितनी मिलती है यानी मुझे यानी 52 जॉब, बाकी जो मैंने अपनी वैसे डीओ लेटरों से जो लगवाई वो एक अलहदा है, वो एक सेपरेट है, वो बहुत काम किया। ये तो हो गए, ये हम आज भी अगर बैंक मैनेजर जो मेरे है मौजूद, एक ने गोल्डन शेक हैंड ले लिया, आज भी यानी मसीहों के 7 बैंक मैनेजर जो मैंने लगवाए हैं वो आज भी लगे, बाकी जो मतलब और जॉब्स हैं पीआई की वगैरह की वो सारे मैंने कोई यानी जॉब नहीं बेची थी, यानी उस वक्त 4 आपने कर्जे लिए बैंकों से, ना किसी को दिलवाए, नहीं दिलवाए, जो भी मतलब है कि जो मतलब जो यानी बनते थे उनको दिए, आम जो भी मतलब हमारे जो भी यानी जरूरतमंद था, जिसको जरूरत थी, जिसके फैसिलिटीज की जरूरत थी, हमने उसे रिकमेंड किया। हाँ, तो ये नहीं है कि हमने क्या बातें कही कि जी आपने बताया कि आपने यानी कि कब्रिस्तानों की दीवार ने की, वो सब ने की क्योंकि वो फंड होना था, तो कब्र यानी किसी ने अगर यानी जो फंड मिले थे गालियों के नालियों के, ये मतलब ये हमारे ये कोई तो बड़ा काम नहीं है पार्लियामेंट। असल काम जो है वो जो यानी गैरत के इशू पर आज अगर कानून साजी ना होती तो ये जो अपना जो मैंने आरजू का नासिर को यानी अपने खोरू को मैंने जो फोन किया और उस पर उसके बाद जो यानी शैला जो उनके घर गई, उसके बाद अगर ये कानून साजी ना होती, बिलावल साहब ने खुद कहा कि हमने कानून साजी की थी, अब हम इन पे इम्प्लीमेंटेशन वो करें, लेकिन प्रेशर डला तो फिर। लेकिन ये बात ज़हन में रख ले कि आप जितने मर्जी निकले, अगर कानून साजी नहीं हुई होती तो उससे क्या। और ये भी मैं बता दूं अभी पूरे पाकिस्तान में होना बाकी, अभी बाकी सूबों में नहीं है 18 साल अंडर एज, हाँ मतलब 18 साल की कम उम्र में यानी नहीं है 18 साल की एज। दूसरे पंजाब और सूबा में बलूचिस्तान वो भी होने वाली है। ये कानून साजी तभी होगी ना कि जब आपके नुमाइंदे मुखलिस नुमाइंदे जाएंगे, मुखलिस नुमाइंदे मतलब जो इलेक्ट होकर जाएंगे, मुखलिस ना भी हो इलेक्ट होकर जाएंगे, लोगों को पता होगा कि इनको पकड़ सकते, हाँ कि साहब इनका होना, जब ये दोबारा इलेक्शन के लिए आएंगे तो लोग उनको पूछने वाले बनेंगे। अब ये जो गए हैं, अब ये यानी गए थे जो पीटीए का गया, नून का गया, ये जब शैला को मैंने यानी निसार खोड़ू साहब को कहने के बाद निसार खोड़ू ने पूछा तो मैंने उस वक्त कहा कि जी किसी मिनिस्टर को या मिनिस्टर साहबा को भेजे, तो शाला रजा के बाद आप देखें बाकी सारे फिर बाद में बाहर निकले, पीटीआई भी वहां पर गई। आपने अमेरिका में रह के भी अपने एक तो किताब, आपने अपनी किताब यहाँ पे जो आई थी मकसद वो भी छपवाई आपने, उसके बाद ये जो आवाज है ये पीस जर्नी टीवी की आवाज जा रही है, और ये आपको पता है मैंने जो व्हाट्सएप के जरिए जो लोगों को बेदार किया है, 3 साल कंपटीशन पैदा किया है। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ये सारी चीजें हैं जो आप एक, क्योंकि ये वो है जो क्रेडिट कार्ड जिसको कहते हैं, जो आपकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, आपकी अपनी हिस्ट्री है। आपने शुरू से जो काम ज़िया-उल-हक के दौर से जो काम पकड़े हैं उनको आपने चाहे असेंबली अवानों में चाहे अवानों से बाहर हो, आपने उनको अपनी चाहे वो एहतजाज करके मनवाए, आपने मनवाए। अब आखिरी जो आपका जो मैं समझता हूं जो सिलेक्शन का जो आपने केस सुप्रीम कोर्ट में 13 साल से ऑलरेडी लड़ा हुआ है, आपका वाहिद केस है, अब 5 साल गुजर गए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अब आपका ये कंप्लीट करना है इसको। हाँ, मैंने कंप्लीट इसलिए मैंने पूरे पाकिस्तान का टूर रखा हुआ है। मैं तमाम शहर यानी जो जितने भी शहर हैं बड़े जी, उन शहरों में जाऊंगा, तमाम मैं फिर पास्टरों से कहता हूँ, पास्टरों से, तमाम बिशपों से, तमाम एवेंजलिस्टों से, तमाम बुकला से, तमाम और सियासी वर्करों से, यानी चाहे वो किसी भी जमात के हैं, वो जमात छोड़े,
آپ کبھی کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی نون میں ہے، کوئی کاب میں ہے، آپ کو جب بھی عزت ملے گی جب آپ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج مجھے اگر 45 سال اگر مجھے آج بھی لوگ پیار کرتے ہیں تو میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں پارٹیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ذلت اور رسوائی میرے گلے میں ہوتی. آج تھینکس گاڈ اگر کوئی ایک آدھا جو کہیں پوسٹوں پر کوئی ایسا یعنی نکلتا ہے، وہ ایکچولی کئی ہمارے یعنی 30 لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ الیکشن میں لڑے ہیں. کسی کا کوئی یعنی کسی کا کوئی پوترا ہوگا، کسی کا دوترا ہوگا جو اپنے دادے کی ہار کو ابھی تک نہیں چھوڑ رہا. تو آج جو ٹاپک ہمارا جو پرانی باتیں دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو نیو جنریشن ہے اس میں سے جو 2% لوگ ہیں جو ابھی بھی کوشچن کر لیتے ہیں، تو شاید ان کو ہسٹری کا نہیں پتا کہ اب صالح صاحب آپ ویسے 73 کے ہو گئے، اصولاً تو 68 پہ ویسے ہی لوگ ویسے ریٹائر ہو جاتے ہیں. ویسے میں بتا ابھی آپ سیاست دان جو ہوتا ہے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. سیاست کیا ہے؟ جی بائبل کی روح سے سیاست جو ہے یعنی بائبل میں نکالے حوالے اس پر سیاست کی گئی. میں تمہیں سیاست کا کھانا کھلاؤں گا. یہ 3 دفعہ بائبل میں سیاست کا لفظ. سیاست جو ہے آپ کیونکہ اردو زبان لشکر زبان ہے، بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے. آپ سیاست کے لفظ کو انگلش میں چل جائیں تو آپ کو تینوں جگہ الگ الگ نظر آئیں گے. لیکن جو اس میں مجھے جو سوٹ کیا اس میں ججمنٹ کا لفظ ہے کہ یہ سیاست میں نے ججمنٹ مینز کہ میں جج کر رہا تھا کہ میری قوم کو 50 سال کے بعد کیا یعنی آئیں گی چیزیں پیش. یہ جج کرنا ہے یعنی سیاست دان. تو بائبل میں جو ہے یعنی جج کرنے والے اگر یہ اس وقت کا پاسٹر جو ہے وہ ججمنٹ نہیں کر رہا کہ اس کو 50 سال کے بعد کیا ہوگا، تو وہ مطلب ہے کہ بائبل کی روح سے آپ دیکھیں یا موسیٰ نبی نے کیا مطلب مسیح قوم کے اپنے قوم کے حقوق کی بات نہیں کی اور رہنمائی کی ہے. کیا داؤد نبی نے رہنمائی نہیں کی؟ کیا ملکہ استر نے نہیں کی؟ بائبل میں جتنے کیا یسوع نے نہیں یعنی یسوع نے اس وقت کہا ان کو یعنی جو تھے فقیوں فریسیوں سرداروں کہنے تم پر افسوس، یعنی کیا یعنی اپنی قوم کے حقوق جو ہے اس کی بات کرنا کون سی سیاست ہے؟ ہم نے کون سا یعنی مطلب سیاست ہم کر رہے ہیں. ہم تو اپنی مسیح اپنی جو مائنورٹی کے کمزور لوگ ہیں ان کو ڈپریس یعنی کیا یسوع نے آ کے کہا تھا جب اسے یشعیاء نبی کی کتاب کی تو کون سا حوالہ نکالا تھا کہ میں کچلے ہوئے گرے ہوئے ڈپریسڈ لوگوں کو خوشخبری دینے آیا. ڈپریسڈ کچلے ہوئے کو یعنی اب کچلے ہوئے لوگوں کو آپ پاسٹر خوشخبری دیں، بشپ خوشخبری دیں، ایونجلسٹ خوشخبری دیں، وکلا خوشخبری دیں. یہی پاکستان ہے. اور ہم پاکستان میں ایکول رائٹ کی جو بات کر رہے ہیں ایکول رائٹ کی بات کر رہے ہیں، چھوٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل یعنی یسوع کے اس پیغام کو لے کر جا رہے ہیں جس میں 25 باب جی اور اس کی 31 آیت 6 باتیں ہیں. جی صالح صاحب اب آگے جو ہے جو ایک نئی جنریشن کو ہم پیغام میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک پیغام جو ہے کہ صالح صاحب کا جو ایک کام اب شروع کیا تھا الیکشن سلیکشن کے اس کو کمپلیٹ کریں گے اور آپ کو ایک جمہوری طریقے سے جو اور ایک پلیٹ فارم اور ایک وہ ہم اپنے سارے لوگوں سے مل کے ایک پلیٹ فارم دیں گے، مضبوط پلیٹ فارم دیں گے تاکہ سب کی رائے کو کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو کھڑا کیا جائے. اور اس میں مطلب ہے کہ 27 سال سے پیچھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی جماعت کون سی. میں نے کہا جماعت کا بھی اس وقت میں کوئی اپنی جماعت کو اسٹیبلش نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ سب لوگوں کو ملا کے اس میں سے نون کے جو نکلنا چاہتے ہیں نون سے نکل جائے، پیپلز پارٹی کے نکل جاتے ہیں، یعنی ساری جماعتوں سے نکل کے اپنے ایک پلیٹ فارم پر. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں جہاں تک یہ لڑ سکے 45 سال یہ لڑے، اس سے پہلے جو آئے تھے وہ لڑے، اس سے آگے جو آئیں گے وہ لڑیں گے. تو یہ لڑائی تو چلے گی کیونکہ قوم میں بننے میں ان کے حقوق ملنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ 50 سال یہ لڑائی نہیں ہے. یہ مارٹن لوتھر نے اگر مائنورٹی کی بات کی تھی تو امریکہ کو مضبوط کیا تھا. اگر میں آج پاکستان میں مائنورٹی کی رائٹس کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کو استحکام دینے کی بات کر رہا ہوں. تو آج جو نفرت دیکھیں آج 200 سال 250 سال گزر گئے امریکہ کو، پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں نفرت والی آ جاتی ہیں. تو اس لیے 2 سال لگ جاتے ہیں چیزوں کو. لوگ کہتے ہیں جی بس ایک بندے نے شروع کیا ہمیں یہ سارا کچھ کیوں نہیں مل گیا. نہیں،
اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا آپ کو, مجھے اور آنے والی نسل کو کنٹینیو کرنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن ایک طریقہ جو تھا الیکشن سلیکشن کا جو کوئی اور نہیں کروا سکتا, کیونکہ انہوں نے جو کام شروع کیا تھا اب اس کو ختم بھی کرنا. مجھے اسپیشلی اپنا محمود آباد تھانے کے متعلق کا مجھے اپنے سارے دوستوں نے بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے, مجھ سے کال کی تھی, اور محمود آباد بچے کا جو کیس ہے جس پر اعجاز نوئل نے اور اپنا رضا ناصر رضا نے اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پر میرے سے بات چیت کی, میں ان کی مکمل حمایت کرتا ہوں. جو محمود آباد میں جو بچے کا ساتھ زیادتی ہے, محمود آباد تھانے جو ہے انہیں ایف آئی آر وغیرہ جو ہے وہ جو موٹر سائیکلوں والے کیس ہے اس کو ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں, کشمیر کالونی والا. اوکے کیونکہ ابھی مجھے ملیشیا سے بھی آئی ہے, تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے, میں صالح صاحب سے پوچھوں گا. تو ہم رابطے میں ہیں, جو بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں مجھے یعنی اپنا کارپوریشن سے, محمود آباد سے, یعنی بہت سارے یعنی ویڈیوز آتے ہیں, فون آتے ہیں, میں آپ کے ساتھ مکمل کھڑا ہوں. ہم باقاعدہ پروگرام یعنی مطلب اس پر اسپیشل بھی کریں گے, تھانے سے بھی بات کریں گے. آپ ہمیں یعنی رکھے اعتماد میں. میں پھر یہی کہوں گا کہ اپنی پوسٹیں جو یعنی پاسٹر صاحبان ہیں اپنی پوسٹیں بنا کے مجھے بھیجیں, تاکہ میں ان کا جو ہے وہ ان کی جو ہے نا مطلب کہ ان کی خدمات جو ہے جو پیش کر رہے ہیں اور کھڑا ہونا چاہتے ہیں, وہ ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور تمام پاسٹر صاحبانوں میں پھر اسپیشل یعنی بشپ جیمز جان پال صاحب کا میں نہایت شکر گزار ہوں, جو روزانہ یعنی آرگنائز کر رہے ہیں تمام کراچی کے اور تمام پاکستان کے پاسٹرز کو, بشپ صاحبان کو. جی, تو دوبارہ پھر میں نئی جنریشن کے لیے پھر پیغام دینا چاہوں گا کہ جو سالک صاحب نے جو کام شروع کیا تھا اس کو پورے 45 سال ایک پوری جدوجہد اور ایک پیشن کے ساتھ کرتے رہے. لیکن اب آگے جو الیکشن سلیکشن کا سسٹم 27 سال سے کوئی صحیح نہیں کر سکا اس کو, اب کیونکہ اصولت یہ تھا کہ جتنے ہمارے ایم پی ایم این اے جو سلیکٹڈ ہیں ان کو استعفے دے کے خود ہی کہنا چاہیے تھا کہ ہم یہ طریقہ جو ہماری قوم سے غداری ہے اور ہم نہیں جاب لگی ہوئی. یعنی وہ تو مطلب بیسیکلی مطلب انہوں نے تو کمزور کی ہے, یہ انہوں نے کمزور کیا. پیچھے جو مطلب جتنے بھی شہباز بھٹی کو جب محترمہ بے نظیر نے لیا تھا تو میں نے انکار کیا تھا, تب انہوں نے اس کو لیا. اس ٹائم آپ کو کہا تھا سالک صاحب سلیکٹڈ, پتہ نہیں ڈیوڈ کو کہہ رہے تھے میں نے بنا دو, میں نے کہا یہ میں غداری نہیں کر سکتا. مجھے بھی انہوں نے کہا تھا سالک صاحب آپ صرف نام دیتے اپنے بیٹے کا, وہ ابھی بھی, اور اس کے بعد ہم آج بھی یعنی جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب میرے گھر آئے تھے, آسیہ ناصر کو اور یہ پرویز مسیح کو میں نے ہی ریکمنڈ کیا تھا. میں نے کہا میں غداری نہیں کر سکتے, ان کو اگر اپلیکیشن انہوں نے دی ہوئی ہے تو ان کو رکھ لو. پچھلے 4 جو گورنمنٹ گزری ہیں, یہ چوتھی یہ والی, تو سب میں ایم این اے اور منسٹر بنا ہوتا. اگر سلیکشن نہیں جانا ہوتا, اس لیے ہم ایسی کوئی کام نہیں کر سکتے جس سے تاریخ میں بدنما داغ ہو. تاریخیں رہ جانی ہے, ہسٹری رہ جانی. آپ ایک میری پوسٹ دیکھ رہے ہیں جو میں نے دوران وزارت کی سپیچز ہے, انہیں غور کریں, سنیں, سوچیں, سمجھیں. اور خاص طور پر پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ جب آپ یعنی مطلب کوئی بات آپ کہتے ہیں نا کہ شاید مطلب ہے کہ جے سالک جو اس وقت جو سپیچیں امریکہ میں کر رہے ہیں وہ یہ ساری اگر ہم مجھ سے براہ راست اپنا فون پر بات کریں اور اسے وائرل کرنا چاہیں تو میری باتوں کو وائرل کریں. اچھا صالح صاحب, ایک اور بھی انفارمیشن ضرور دینا چاہیں گے, کچھ لوگوں کے لیے ہوتی, سب کے لیے نہیں, کہ جی آپ صالح صاحب اب امریکہ چلے گئے. صالح صاحب کے پاس بھی اب آج بھی پاکستانی بلو پاسپورٹ ہے. پاکستانی ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں کمرے میں, میں نے کہا تھا رکھ لیتے. پاکستانی بلو پاسپورٹ جو کہ بلو جو ہے وی آئی پی پاسپورٹ ہوتا ہے, اور امریکہ کا پاسپورٹ کا کلر کون سا ہے؟ بلو. تو صالح صاحب کے پاس تو پاکستانی بلو پاسپورٹ ہے, ان کو امریکہ کے بلو پاسپورٹ. اور مجھے یعنی جو بھی مطلب بلو پاسپورٹ فار ایور کے لیے ہے, اور وہ جس بھی جائیں گے جہاں وی آئی پی مطلب ہے کہ یعنی وہ ساتھ میرا گریٹ ہے. تو مجھے یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھے امریکہ میں اگر امریکہ کی جو چیزیں چاہیے ہوتی تھی میں پنجرے میں امریکہ کے خلاف نہ بیٹھتا. اس وقت میں نے امریکہ میں ڈرون حملوں کے خلاف اور افغانستان پر عراق کے حملے کے خلاف نہ بیٹھتا. اس ٹائم ان کو کہتے تھے صالح صاحب آپ مجھے آئی ایس آئی کے جو تھے نا جنرل تھے, جنرل احتشام, یعنی وہ مجھے مطلب فون کر کے کہتا ہوتا تھا, کیونکہ وہ جعفری کا بیٹا تھا اور جعفری صاحب تھے وہ شاعر تھے,
ادیب تھے, انہوں نے مجھ پہ کالم بھی لکھا تھا. تو یعنی وہ میری قدر کرتے تھے, لہٰذا میں اپنی قوم کے حقوق کے لیے, اگر میں نے یعنی تمام حقوق, دنیا کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, تو میں اپنے مسیح عقیدے کے مطابق کہ جب مطلب میں پرنس کا ماننے والا, میں نے یعنی جہاں بھی ظلم ہوگا, افغانستان پر ہوا, عراق پر ہوا, فلسطین پر ہوا, چینی پر ہوا, بوسنیا پر ہو, کشمیر پر ہو, یوگنڈا پر ہو, فلپائن پر ہو, برما پر, جہاں بھی مائنورٹی رائٹس پامالوں گے, ہم ورلڈ مائنورٹی الائنس جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی. آپ نے تو پاکستان میں خواتین کے تھانے بنوا دیے, تو وہ سب اس کو سبھی کے لیے. اور اب میری خواہش ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں, میں سیٹلائٹ کی طرف جو ہے نا, یعنی جو سمجھتے ہیں وہ مطلب مجھ سے رابطہ کریں. میں چاہ رہا ہوں کہ آنے سے پہلے کہ کچھ سیٹلائٹ پر جو لوگ ہیں, یعنی جن کے یعنی ہیں, یعنی ان کے ساتھ میں مل کے سیٹلائٹ سے فائدہ اٹھاؤں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن ایسی چیز ہے کہ یعنی جس سے بہت بینیفٹ ہو سکتا ہے. یعنی آپ کو پتا ہے ساری زندگی کی میری آڈیو اور ویڈیو کے تھرو میں نے یعنی قوم میں ایک کام کیا تھا. آج قدرتی طور پر ہر گھر میں یعنی اپنا سینما اسکوپ ہے, یعنی یہ واٹس ایپ جو ہے سینما اسکوپ ہے. یہ خدا کا شکر ہے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. جی, تو اس وقت سوشل میڈیا کئی لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سوشل میڈیا بیٹھ کے جو ہے آپ لوگ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے. سوشل میڈیا اس وقت گھر گھر میں جا رہا ہے, تو سوشل میڈیا جو ہے اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں پاورفل ایک آواز بنتا جا رہا ہے. اور یہ جو سالک صاحب کی جو سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پہ لوگوں کے گھر تک پیغام پہنچ رہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ سارے لوگ کہتے ہیں سالک صاحب آپ آئیں. اور اپنا جو ہوما کا کیس 1 سال پہلے تھا, جی اس پر لوگ نہیں, آج وہ ساری وائرل ہو رہی ہیں. آپ کو پتا بلی گرام کی بکس ہوا کرتی تھی, جی, تو بکس کے ذریعے لوگوں تک پیغام جاتے تھے. آج یہ جو خدا کے بندے ہیں وہ سپیچز کرتے ہیں, پوری دنیا میں جا رہی سپیچز. ہاں, تو ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے, ایک نقصان ہوتا ہے, تو آپ فائدہ اس کا اٹھائیں, آپ اس کو نیگیٹو نہ یوز کریں کسی چیز کو بھی, ہر چیز کو نیگیٹو. بینی ہل, جی بینی ہل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوچھنے جا رہا ہے. جی, تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ آج کوئی سوالات لوگوں کے سوالات کم ہوتے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی لوگوں کو قائل ہو گئے, لوگ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, جے سال قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے شیئر کریں, اور شیئر کرنے سے مراد یہ کہ اس وقت تک تقریباً 5000, یعنی جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آ رہا ہوں, اس میں 5000 کے قریب, یعنی 2 پوسٹوں میں, ایک 3600 اس وقت تک شیئر ہے, ایک میں 11, تو یعنی 5000 کے قریب یعنی شیئر ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جے سالک قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, پاکستان زندہ باد. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دی, اور اگلے فرائیڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک ہم پاکستان واپس سالک صاحب جو ہے وہ وہاں پہ آ جاتے, جب تک ہم یہ پروگرام یہیں سے کریں گے. اور تمام شہروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اپنی تیاریاں کریں. اور جیسے میں نے جب الیکشن لڑا تھا تو میں نے کہا تھا کہ دیواروں پر لکھوا لیں اپنا, یعنی جے سالک ہم تمہارے. اسی طرح آج بھی جس کے پاس یعنی وہ ہے دیواروں پر چاکنگ کرنے کی ہے, وہ چاکنگ کروائیں اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے گاؤں میں, اپنے اپنے گلیوں میں, اپنے اپنے بازاروں میں. جی, یہ چاکنگ کروائیں. سالک صاحب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت کا جو طریقہ ہے جو کہ سب کے ساتھ ہے, وہ مسیحوں کا بھی طریقہ ہو, وہ ہندوؤں کا, جمہوریت ہی. آگے آپ اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ کی نیو جنریشن ہے جو کہ نالا ہے سیاست دانوں سے, اب ان کا ٹائم ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں الیکشن کے ذریعے آئیں. جی, یہ سلیکشن کے ذریعے نہیں. اس لیے پھر ہم کہتے ہیں جی پاکستان زندہ باد. جی, اجازت